اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوک اور پیاس برداشت کی۔ یہ وہ مقام ہے جس جنگ میں نبی پاک کی صاحبزادی جنت کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے بابا جان کے ساتھ تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جس جنگ میں صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھے، اللہ کے نبی نے بہت تکلیفیں برداشت کی، کیونکہ ہمارے نبی کا جو دور تھا ایک دن کھاتے تھے، تین دن تک بھوکے پیاسے رہتے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے۔ یہ 1 مہینہ 25 دن جنگ لڑی گئی، جو لڑے بغیر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اسلام کا 30واں غزوہ ذوالقعدہ 5 ہجری کو لڑا گیا، اس کا قرآن میں ذکر ہے، سورۃ احزاب میں ذکر ہے، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت سورۃ احزاب میں فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، آپ کو پتا ہے میں نے پہلے قومیں کیسے تباہ و برباد کی، قحط سالی کے دن چل رہے ہیں، 3 دن سے نبی پاک بھوکے پیاسے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے محبوب کو سورۃ احزاب نازل کی، اللہ رب العزت سورۃ احزاب میں فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب، جو سب سے پہلے قومیں تھی پتہ میں نے کیسے تباہ و برباد کی، جب وہ کی گناہ کرتے تھے ان کی میں شکلوں پہ لکھ دیتا تھا، ان کی شکلیں بگاڑ دیتا تھا، آسمان سے عذاب نازل کر دیتا تھا، اس شہر کو تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زوروں قطار رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اپنی امت کی فکر پڑ گئی، کیا یہ وقت میری امت کو بھی دیکھنا پڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، 3 دعائیں مانگی، جس میں سے اللہ رب العزت نے 2 دعاؤں کو قبول کیا، ایک دعا اپنے پاس محفوظ کی۔ پہلی دعا یہ مانگی، اے میرے اللہ میری امت کو بھی بھوک اور پیاس سے ہلاک نہ کرنا، خود 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں اور امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ غیب سے آواز آئی آمین۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں ہفتوں بھر مہینوں بھر کا راشن پڑا ہوتا ہے، ہم خالی پیٹ نہیں سوتے، کچھ نہ کچھ کھا کر سوتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے ہمارے نبی کی دعاؤں کا، یہ وسیلہ ہے ہمارے نبی کی دعاؤں کا۔ اور دوسری دعا یہ مانگی، اے میرے اللہ میری امت کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، جس کا اللہ رب العزت نے جواب نہیں دیا، اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، جس کا جواب روز قیامت دیا جائے گا۔ تیسری دعا یہ مانگی، اے میرے اللہ میری امت کی کبھی شکلیں تبدیل نہ کرنا، کبھی ان کی شکلوں پہ نہ لکھنا، کبھی آسمان سے عذاب نازل نہ کرنا۔ حضرت کرام آج دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم میں نہیں پایا جاتا۔ کتنی نافرمانی کرتے ہیں جو ہم سے پہلے قومیں تھی، اس لیے تباہ و برباد ہو گئی تھی، جب وہ کی گناہ کرتے تھے ان کی شکلوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس لیے یہ گناہ کیا ہے، ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی، اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، غرق کر دیا جاتا تھا۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اپنے محبوب کی دعاؤں کے صدقے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہماری شکلوں پہ نہیں لکھتا، ہماری شکلیں نہیں بگاڑتا، آسمان سے عذاب نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ اگر ہم پیارے آقا کی امت نہ ہوتے، رسول اللہ کی امت نہ ہوتے، ہم بھی کب کے تباہ و برباد ہو جاتے، ہماری شکلوں پہ لکھ دیا جاتا، ہماری شکلیں بگاڑ دی جاتی۔ یہ تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اپنا سونا محبوب ہمیں دے دیا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا۔ غیب سے آواز آئی آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے تب تیسری دعا مانگی، اے میرے اللہ میری امت کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، جس کا اللہ رب العزت نے جواب نہیں دیا، اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اس کا جواب روز قیامت دیا جائے گا۔ حضرت کرام آج دیکھیں مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جب اسلام میں فتنہ پھیلا، سب سے پہلی شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوئی، جنہیں اپنے ہی گھر میں 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے ہر مقام پہ دعا مانگی، ہر مقام پہ اپنی امت کے لیے آنسو بہائے۔ جب طائف والوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارے، آپ کے چہرے انور سے خون بہنے لگ گیا، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے اپنا پورا خاندان
قربان کروایا ہے آنے والی امت کے لیے، ہمارے لیے